السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید اور بہت مشکور۔ آج بات کرتے ہیں انسان کے رویے اور اس کی یادداشت اور اس کے منفی تجربات جو کہ اس کی زندگی پہ حاوی ہو کے اس کو نفسیاتی اور ذہنی مسائل کا شکار کر رہے ہیں بہت شدت کے ساتھ آج کل کے جدید دور میں، اور ہمارے ملک میں بھی موجودہ صورتحال میں، جو کہ اب سے نہیں کافی سالوں سے چل رہی ہے۔ لیکن یہ مہنگائی اور جو شدید قسم کی غربت اور سیاسی اور سماجی تبدیلی اور ایک عجیب قسم کی بے معنویت اور جو کچھ خاص لوگوں کے ایجنڈا پہ ہیں، جو ان کی وجہ سے جو ایک ہیجان کی کیفیت مبتلا ہو گئی ہے، اور اس نے جس کو پریشان کر دیا لوگوں کو فطرت کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا۔ ہم پودوں کو، پھولوں کو، درختوں کو دیکھتے ہیں، ہم بچوں کی ہنسی بھی سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چہروں پر اور دلوں میں وہ کھل کے ہنسی نہیں آتی، ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہم وہ جو خوشی کے چند لمحات ہمیں میسر آتے ہیں، ہم اس کو بھی سوچ میں جار میں گزار دیتے ہیں، یا تو ماضی کے کسی غلط تجربے یا کسی تکلیف کی کو یاد کر کے، یا پھر مستقبل کے بارے میں پریشان ہو کے کل کیا ہوگا، کل کیسے کھائیں گے، کیسے کام ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، باس اس طرح کرے گا، پیٹرول پہ اتنا خرچہ ہو جائے گا وغیرہ۔ یہ سب زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ بالکل، راشن، پانی، کھانا پینا، سونا اور ضروریات زندگی، ان کے بغیر کوئی بھی انسان نہیں چل سکتا، اور یقینی طور پہ یہ انسان کے مسئلے ازل سے رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک دستور ہے، اور اس کی وجہ سے جو ذہنی تناؤ اور جو نفسیاتی مسائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا ان چیزوں کو بات کرنے کی، ان کو ایڈریس کرنے کی، کہ ماحول ایسا ہی ہے، زندگی اپنے رفتار سے رواں دواں ہے، لوگ آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو منفی تجربات ہوتے ہیں وہ ایسا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کسی ماہر نفسیات کے پاس، کسی بھی اس کے پاس دانشور کے پاس، کہ وہ آپ کے ذہن سے سب مکمل ڈیلیٹ کر دے، بھلا دے، اس کو رب کر دے، اریز کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تجربات، وہ ایکسپیرینسز ہماری لائف کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کی شدت، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت مجروح ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بعض دفعہ ہمارا رویہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے، اور ہم مشکل صورتحال میں خود بھی پڑتے ہیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی، اپنے ماحول کو بھی ڈالتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی تدابیر اختیار کریں جو بڑے ریسرچ کے بعد ماہرین نفسیات نے اختیار کی ہیں، کہ جن سے یقینی طور پہ بہت مدد ملتی ہے۔ بہت سے لوگ افادہ لیتے ہیں اس سے مستفید ہو کے، بہت سے لوگ مکمل طور پہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے اندر وہ جو ہیجانیت ہے، وہ غصہ ہے، وہ جس تناؤ ہے، وہ سٹریس ہے، وہ انزائٹی ہے، وہ ڈپریشن، جو کہ خدا نہ خواستہ ایک لیول پہ جا کے خودکشی کے رجحان کی طرف بھی لے جاتا ہے، اس سے بچتے ہیں۔ اس کے لیے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا ایک اور حصہ ہے، جس میں ایک چھوٹی سی مشق ہے، جس میں آپ کسی بہت اچھے، کسی بہترین پارک میں یا کسی کھلی فضا میں جا کے، یا اپنے گھر میں کسی کونے میں جہاں خاموشی ہو، جہاں وہاں پہ آپ جا کے ایک وقت مقرر کریں روز کے لیے، اور آپ ایک لمبی گہری سانس لیں ناک کے ذریعے، اور اس کو اپنے سینے میں روک کے رکھیں، اس سانس کو محسوس کریں کہ دباؤ جو سینے پہ، آپ کے پھیپھڑوں پہ پڑ رہا ہے اس کا، اور آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور صرف اس سانس کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ پھر جب تھوڑی ناقابل برداشت ہونے لگ جائے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ منہ سے خارج کرنا ہے۔ یہ آپ نے 5، 6، 7 دفعہ عمل دہرانا ہے۔ آپ کو ایک دم، آپ کے مسلز، آپ کا سارا باڈی جو ہے وہ سارا ایک دم، جسم ایک دم تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا، ایک پرسکون حالت میں آئے گا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تصور کرنا ہے کہ آپ کسی بڑے سینما ہال میں بیٹھے ہیں، اور وہاں آپ کے سامنے ایک جو سکرین ہے، سلور سکرین ہے، اس کے اوپر آپ کا وہ والا منظر، وہ والی حادثہ، وہ والی واقعات جو کہ جس نے آپ کو ابھی تک جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ کیفیت آپ پہ طاری ہے کہ جب بھی وہ یاد آتا ہے، یا اس کے آفٹر افیکٹس سے آپ نکل نہیں پا رہے، وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اپنی پوری مکمل گہرائی کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں رنگ اور روشنیاں اور سارا وہ جو آوازیں ہیں وہ بالکل وہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس منظر میں اپنے سے علیحدہ دیکھیں، جیسے آپ ایک ناظرین کے طور پہ، ویور کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ منظر چلتا جا رہا ہے۔ اور پھر اچانک، جیسے ٹی وی، پرانے ٹی وی ہوتے تھے، ان میں ایک دم سے یا کیبل خراب ہو جاتی ہے تو اچانک سے گڑگڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور دھندلی ہو جاتی ہے تصویر، آواز صاف نہیں رہتی، کبھی نقطے اور ڈاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سرسراہٹ آنے لگ جاتی ہے۔ پھر آپ وہ
منظر ایک دفعہ دیکھنے کے بعد، اس میں سارے دہرانے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ منظر چلتا جا رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن رنگ جو ہے پھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور آواز سرسراہٹ بڑھ گئی ہے، بھن جیسے وہ مکھیاں بن بناتی ہیں، ایک اریٹیٹنگ سا ایک بیزار کر دینے والی آواز آ رہی ہے، رنگ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، نقطے بہت بڑھ گئے ہیں، خراب سرسراہٹ ہے۔ اس حالت میں آپ اس منظر میں اور اپنے آپ کو اسی کیفیت میں، اور دوسرے انسان جس نے کوئی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، کوئی غلطی، کوئی برا کیا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یا پورا ایک ماحول ہے، زیادہ لوگ ہیں، آپ اس کیفیت سب چیزوں کو، پورے منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں دھندلاہٹ آتی جا رہی ہے اور سرسراہٹ اور آوازیں جو ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں، اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ اس طرح آپ اسے جھنجلا رہے ہیں اس سین کو دیکھتے ہوئے، جیسے ہمارے سامنے اگر تصویر خراب ہونا شروع ہو جائے ٹی وی پہ یا فلم دیکھتے ہوئے، یا تو ہم یقیناً اس کو بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کو فارورڈ کر دیں یا ہم اس کو بند کر دیں یا یہ ٹھیک ہو جائے، کیبل ٹھیک ہو جائے، چاہے وہ آپ کسی بھی یوٹیوب وغیرہ کسی چیز پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ والا حصہ آپ آگے فارورڈ کر دیں، یا پھر یہ بالکل کسی اور آپ نئی ویڈیو لگائیں جس کے اوپر صحیح آ رہی ہو۔ آپ نے اپنی زندگی کے اور اس واقعے کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اس کو آپ نے مکمل دیکھ کے اور سرسراہٹ اور ساری خرابی کی والی تصویر کے ساتھ آپ نے دیکھ کے پھر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک نوٹ پہ، اور پھر 3-4 دفعہ لمبے سانس لے کے سینے میں روک کے پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنے منہ کے ذریعے نکالنا ہے، ناک کے ذریعے سانس اندر جائے گا اور منہ کے ذریعے نکلے گا، پھیپھڑوں میں کچھ دیر کے لیے روکنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکال کے کچھ بھی کام فوراً فوری طور پہ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مگن کر لیں، ٹائم ایک روز مقرر کریں اور خاموشی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کو، اس مشق کو آپ تقریباً روز کریں، ہر روز کریں، وہ ممکن ہو سکے تو دن میں 2 دفعہ وقت مقرر کر لیں، اگر زیادہ مصروف ہیں یا نہیں موقع مل پا رہا ہے، خاموشی اور تنہائی نہیں میسر نہیں آ رہی، تو 1 دفعہ ضرور کر کیجئے، اور سونے سے پہلے کر لیجئے تاکہ جب سب وہ خاموشی ایک ویسے ہی ہوتی ہے رات کے وقت، تو آپ اس کو کریں، اور اس کو آپ کم از کم آپ کچھ دن 7-8 دن 10 دن 15 دن آپ کرتے رہیں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ابھی جیسے ہی سرسراہٹ، گرگراہٹ اور رنگوں کا خراب ہونا یا تصویر کا خراب ہونا شروع ہوگا، اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے فرضی تصویر جو چل رہی ہے ذہن کے اندر، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور تو آپ خود بخود بیزار ہو کے اس کو آپ کہیں گے کہ بند کر دو، ختم کرو۔ آپ جب یہ چیز آپ بولنا شروع کر دیں گے اپنے دل میں، دماغ میں، اور پھر کہیں آپ کی زبان سے بھی شاید یہ فکر نکل جائے کہ دفع کرو، چھوڑ دو اس چیز کو، تو آپ کا لاشعور اس بات کو پک کرتا ہے، آپ کا لاشعور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ اس منظر سے، اس واقعے سے، اس کیفیت سے آپ چڑھ رہے ہیں، اور وہ جو اس میں جو خرابی آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس مشق کو آپ ریگولر کریں 15 دن تک، میری ایک ناقص رائے کے مطابق، اور یہ بہت مختصر مدت کے لیے 5 سے 7 منٹ کے اندر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ لمبا واقعہ ہے تو 10 منٹ میں اس کو دہرا لیجئے، اور اس کو آپ جب ریپیٹڈلی روزانہ کریں گے اور اس کو گڑگڑاہٹ، سرسراہٹ اور خرابی بڑھتی جائے گی تصویر میں، منظر میں، تو پھر آپ کو اس منظر میں نہ تو کوئی اس میں انٹرسٹ رہے گا، نہ آپ اس کو، آپ کا لاشعور، آپ کے تحت الشعور، آپ کے سب کانشیس کو اور آپ کے کانشیس مائنڈ کو، جو کہ آپ سوچ رہے ہیں، اور جب بھی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ اس وقت اس انسان نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ واقعہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ آپ کا ذہن، ہمارا ذہن ہم سے بہت آگے کہیں سوچ رہا ہوتا ہے، اور لاشعور جو ہے وہ آپ کو خود یہ ڈکٹیشن دے گا، آپ کو یہ سبق دے گا کہ اس واقعے سے چھوڑ کے آگے موو کرو۔ وہ تو ویسے بھی الجھن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، وہ الجھن اور بیزاری کی وجہ سے آپ اس منظر سے نکل سکتے ہیں، آپ اس برے حادثے کیفیت سے نکل سکتے ہیں، اور آپ کسی کی یاد سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ یاد آتا ہو اور وہ آپ کو بہت برے طریقے سے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہو، کوئی یا کسی نے آپ کو بہت زیادہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہو کسی بھی طریقے سے، جذباتی طور پہ آپ کے ساتھ بے ایمانی کی ہو، یا آپ کی معاشرتی اور کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ کسی طرح کی آپ کی کے لیے مشکلات کھڑی کر کے گیا ہو، اس انسان یا اس واقعے یا اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یہ ایک بہت آسان اور ایک ٹیکنیک ہے جو کہ باقاعدہ ایک ویل ریسرچڈ ہے۔ اس میں آپ نے ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1 دن کا 2 دن میں یہ چیزیں ہو جائیں گی، اس کے لیے آپ کو یقینی طور پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ انسان اپنے اوپر بہت محنت کرتا ہے، اب آپ اپنے لباس، نشست و برخاست پہ محنت کرتے ہیں، آپ نے اس درزی سے کپڑے سلواتے ہیں جس سے آپ کو پسند آتا ہے، آپ جوتے اپنے ناپ کے لیتے ہیں، آپ کھانا وہ پسند کرتے ہیں جس کا جو ذائقے دار ہو، آپ گرم کھانا پسند کرتے ہیں، ٹھنڈا اور پرانا بوسیدہ اور اسمیل والی چیز آپ نہیں کھا سکتے۔ اس طرح ہر چیز میں ہم بہت، انسان سلیکٹیو ہے،
تو اس معاملے میں بھی محنت، اور وہ سب چیزیں محنت، آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا ہے، آپ کو سائیکل پہ جانا ہے، آپ کو بس میں جانا ہے، آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھائی کرنی ہے اس کے لیے علیحدہ سے محنت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک محنت انسان سے مانگتی ہے، اس کے بدلے میں اس کا صلہ ملتا ہے، تو یہ محنت جو آپ اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اس وقت کی ہوئی محنت، اس وقت کیا ہوا یہ مشقیں آپ کو ان ساری کیفیات سے نپٹنا بھی سکھا دیں گی، ان سے نکل کے، اور آئندہ کبھی ایسے واقعات ہوں ان سے ڈیلنگ آپ کی یقینی طور پہ بہت بہتر ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک سبق، انسان ہر سبق سے سیکھتا ہے۔ باقی یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی منظر، کوئی بھی واقعہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو ذہن سے مکمل محو ہو جاتا ہے، یہ نہیں۔ انسان کے لاشعور نے جو تجربہ کر لیا ایک بار، وہ ہمیشہ اس کی میموری میں، اس کے سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا، وہ میموری میں موجود رہتا ہے۔ انسان کے اندر ایک جو باکس ہے جس کے اندر سارا ذخیرہ ہے، اور وہ اس میں وہ موجود رہے گا، بس یہ ہے کہ وہ پنچ کرنا، تکلیف دینا، چبھنا چھوڑ دے گا، اور وہ جو سارے، چاہے وہ اچھے چیز تھی یا جس کی وجہ سے آپ اس تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی انسان تھا، چاہے کوئی واقعہ تھا، کوئی کیفیت تھی، کوئی اور قسم کے حادثات و واقعات و مشکلات تھیں، ان سب سے آپ بہت آسانی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ جلد ملتے ہیں دوبارہ نئی سوچ اور زاویے کے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس پہ عمل کیا یا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اگر بات پسند آئی ہو اور اس کا کوئی مزید پوچھنا چاہ رہے ہوں یا اس کو آگے شیئر کرنا چاہیں تو بہت شکریہ، اور سبسکرائب کیجئے چینل کو، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سی مفید ویڈیوز آنے والے دنوں میں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔